الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے 7ویں صفت توکل کے بارے میں گزارش عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے سننے کی سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتے ہیں اور جن بندوں سے اللہ نے اپنی محبت کا قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے، ایسے بندوں کی صفات میں 7ویں صفت ہے توکل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان پیارے بندوں کا تذکرہ کیا اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس صفت پر انشاءاللہ آج بات عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے سننے کی سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توکل کی جو صفت ہے، اس صفت کے حوالے سے جو باتیں انشاءاللہ ہم نے عرض کرنی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا معنی اور اس کی شرائط، اس کی اہمیت اور اس کی تاکید، توکل کے درجات، توکل کی فضیلت اور اس کے انعامات، اور توکل کی صفت کو اپنانے کے طریقے۔ پہلی چیز توکل کا معنی اور مطلب۔ توکل لغوی معنی کے اعتبار سے اعتماد کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک انسان خود کوئی کام نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہو لیکن کرنا نہیں چاہتا، کسی وجہ سے انسان دوسرے کے حوالے کرتا ہے، تو اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے توکل کہتے ہیں۔ جیسے ہم وکالت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں کہ میں کوئی کام خود نہیں کرنا چاہ رہا، میں کسی سے کروانا چاہ رہا ہوں، تو میں اس کو اپنا وکیل بناتا ہوں۔ تو وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اپنے کاموں کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی۔ یہ توکل کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے بھی اس لغوی معنی کی مناسبت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، توکل اور بھروسہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اپنے کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وکیل بناتا ہے، اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی۔ تو یہ توکل کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریفات بہت سی کی گئی ہیں، لیکن ایک جامع تعریف آپ کے سامنے اس وقت نقل کرتا ہوں جو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور علماء نے اس تعریف کو پسند کیا ہے۔ توکل کی تعریف میں سے یہ ایک اہم تعریف ہے۔ حاصل اس تعریف کا یہ ہے کہ صدق اعتماد القلبی علی اللہ عز وجل فی استجلاب المصالح ودفع المضار من امور الدنیا والآخرۃ کلھا، کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت کے اپنے تمام امور سے متعلق جتنے بھی مصالح اور جتنے بھی نقصان ہیں، ان مصالح کو حاصل کرنے اور ان نقصان کو دور کرنے میں سچے دل سے اللہ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ مصالح کا مطلب ہوتا ہے یعنی فوائد، کہ ایک انسان اپنی دنیا کے بھی سارے فائدوں کو، آخرت کے بھی سارے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے صدق دل سے اللہ پر اعتماد کرے۔
اسی طرح دنیا اور آخرت کے تمام نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر صدق دل سے اعتماد کر لیں۔ جب یہ صدق دل سے بندے کا اللہ پر اعتماد ہوگا اپنے فوائد کے حصول کے لیے اور اپنے نقصانات سے بچنے کے لیے، تو اسی کو توکل کی حقیقت کہا جاتا ہے۔ توکل کی اور بھی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں، چنانچہ سلف صالحین، ہمارے اکابرین بزرگان دین نے توکل کی بہت سی تعریفیں کی۔ شعب الایمان میں علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر پورا باب قائم کیا ہے اور اس کے اندر بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں، جس میں انہوں نے توکل کی حقیقت پر مختلف علماء کے، مختلف صوفیاء کے اور تابعین کے اور اکابرین کے، سلف صالحین کے اقوال ذکر کیے۔ لیکن بہرحال ان سارے اقوال اور ان ساری تعریفات کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو یہ تین باتیں بہت اہم معلوم ہوتی ہیں، جس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے آپ توکل کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ہم عام طور پر معاشرے کے اندر توکل کا مفہوم ہی صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کرنا چاہیے، اب کریں تو کیسے کریں، کسے کہتے ہیں، توکل کا مفہوم کیا ہے، توکل کی حقیقت کیا ہے، توکل میں صداقت کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ جب تک توکل کا مفہوم ہی کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم توکل کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت اہم چیز ہے کہ توکل کی جتنی بھی تعریفات کی جائیں، جتنی بھی تعریفیں اقوال ہیں، ان سارے اقوال کا خلاصہ یہ تین باتیں ہیں کہ توکل کے اندر یہ تین شرطیں پائی جانی چاہیے۔ توکل کے اندر اگر یہ تین شرطیں پائی گئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ توکل ہے۔ اگر یہ تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے، تینوں شرطیں نہ ہو یا کوئی ایک شرط بھی نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ وہ توکل نہیں، اس کو توکل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے توکل کی یہ تین بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا۔ اسباب ظاہرہ کا مطلب ظاہری طور پر کسی کام کو کرنے کے لیے جو سبب ہوتا ہے، اللہ نے جو سبب کا رشتہ رکھا ہے، اس سبب کو آپ اختیار کر لیجئے، یہ توکل کی پہلی شرط۔ مثلا بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا کھائیں، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی پئیں، آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کیجئے، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ اسباب ہیں، اسباب ظاہرہ ہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ علاج معالجہ کر لیجئے، دوائی اختیار کر لیجئے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، یہ آپ کے اسباب ہیں۔ روزگار کے حصول کے لیے آپ ملازمت، تجارت، زراعت، کوئی بھی کام جو اسباب معاش ہیں ان کو اختیار کیجئے، یہ اسباب ظاہرہ ہیں۔ تو توکل کے اندر پہلی چیز ہے اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، سبب کو چھوڑ کر توکل کرنے کو توکل نہیں کہتے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل نام شاید اس بات کا ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ غیب کے خزانوں سے ہمیں کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور بغیر سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنا بھی دیتے ہیں کسی کا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دنیا کو اللہ نے سبب سے جوڑ رکھا ہے، ہر کام کے اللہ نے اسباب بنائے۔ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی ہے، صحابہ کی زندگیوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے سبب اختیار کیا، آپ نے اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، عملی زندگی میں آپ نے خود بھی اختیار کیا۔ تو اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا یہ خود شریعت کا حکم ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں اور پھر توکل کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ کہ میں اگر اس کے پاؤں کو باندھتا ہوں کہ کہیں بھاگ نہ جائے تو اس کو توکل کہیں گے، یا میں کھلا چھوڑ کر اللہ کی ذات پر توکل کروں کہ اللہ میرے مال کی حفاظت کریں گے؟ کتنا پیارا سوال آپ دیکھیں صحابی نے کیا، کتنا پیارا سوال۔
جس سوال کی برکت سے ہمیں توکل کی حقیقت پتہ چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اعقلھا وتوکل، کہ آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کو باندھو اور باندھ کر پھر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ تم اس کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے۔ مال کو ایک انسان کھلا سب کے سامنے پھینک دے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو لوگ اٹھا سکیں گے اور نہیں چاہیں گے تو کوئی نہیں اس کو ہاتھ لگا سکے گا۔ نہیں، آپ اپنے مال کے تحفظ کے لیے آپ جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں کریں، لیکن اپنے تالے پر، اپنے لاک پر، اپنی کسی سیکیورٹی پر کوئی آپ کو اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بہرحال اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اسباب میں اعتدال کو اپنانا۔ اعتدال، یہ نہ ہو کہ آپ اسباب کے اندر اتنا تعمق اور غلوف سے کام لے رہے ہیں کہ آپ نے گویا کہ اسباب کو اختیار کرنے میں اتنی مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ لگتا یہ کہ آپ کا اللہ کی ذات پر کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اسباب میں غلوف نہیں ہونا چاہیے، اسباب کو بھی اعتدال کے ساتھ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، طلب کے اندر یعنی سبب کے اختیار کرنے میں تم اجمال سے کام لو، اختصار سے کام لو، یعنی اس کا مطلب اعتدال کا راستہ تم تھام لو، لیکن وتوکلوا علیہ، اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ۔ اور یہ ایک حدیث میں نہیں، اور بھی ان الفاظ کے ساتھ کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ ایھا الناس واجملوا فی الطلب، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، طلب کے اندر اجمال سے، اعتدال سے کام لو اور اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرو۔ تو سبب کے اندر اعتدال کو اپنانا، اس میں غلو نہیں کرنا۔ اور یہ غلو کیسے ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ غلو کا مطلب کیا ہے، کیونکہ سبب تو ہر کوئی اختیار کرتا ہے، ہم کیسے یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص سبب کے اندر غلو کر رہا ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ علماء نے اس کی بھی بڑی پیاری تفصیل ذکر کی ہے، میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام سبب کو اختیار کرنا یہ غلو ہے۔ یہ پہلی چیز، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی حرام ذریعے اور سبب کو اختیار کیا تو گویا کہ آپ غلو کر رہے ہیں۔ مثلا آپ کو مال چاہیے، آپ کو روزی چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، اپنے کوئی کاموں کے حوالے سے آپ کو کامیابی چاہیے، آپ اپنے مال کے حصول کے لیے جائز ذریعہ معاش اختیار کریں۔ لیکن اگر آپ خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ناجائز کوئی بھی ذریعہ آمدنی اختیار کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ سبب اختیار نہیں کر رہے، آپ سبب کے اندر غلو کر رہے ہیں، اور یہ سبب کے اندر غلو کرنا توکل کے سراسر خلاف، توکل کے سراسر خلاف ہے۔ کیوں؟ کیا اس کی اللہ کی ذات پر یہ نظر نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو حلال ذریعے سے رزق عطا فرمائیں گے؟ وہ کیوں اس بارے میں آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کر رہا ہے؟ تو غلو اختیار کرنا، یاد رکھیں، اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک انسان حرام سبب کو اختیار کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جائز ذریعے کو یا جائز سبب کو بھی اختیار کرنے میں اتنا انہماک نہ ہو کہ انسان اللہ اور بندوں کے حقوق کو ہی متاثر کرنا شروع کر دے۔ مثلا دن رات انسان پیسہ کمانے کی مشین بن جائے، کما رہا ہے کھا رہا ہے، کما رہا ہے کھا رہا ہے، نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ اپنے بچوں کی تربیت کا ٹائم ہے، نہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا ٹائم ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کا ٹائم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اس کو نہ اپنی ذات کا غم، نہ اپنے گھر والوں کا غم، بس ایک ہی چیز کا غم ہے کہ کسی طریقے سے مجھے پیسہ مل جائے۔ یہ بھی آج معاشرے کے اندر، اللہ معاف کرے، بعض حضرات اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر بس ہر وقت پیسہ اور تجارت، ملازمت، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ان کی زندگی میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ 5 وقت میں اللہ کے سامنے سجدے کے لیے سر کو جھکا دیں، ٹائم نہیں۔
نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی ٹائم نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ایسے خطرناک جملوں سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک انسان اتنا دنیا میں منہمک ہو جائے کہ نماز کے لیے ٹائم نہ ہو، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، اپنے بیوی بچوں کے تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح، اپنے گھر کے اندر درستگی اور ماحول کی صحیح تربیت، یہ ساری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو. بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا آداب سکھانے ہیں، کیسی ان کی تربیت کرنی ہے، ٹائم نہیں. سوتے ہوئے بچوں کو، کتنی عجیب بات ہے، سوتے ہوئے بچوں کو انسان چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اور واپس آ کے بھی سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسی زندگی میں منہمک. یہ بھی یاد رکھیں سبب میں غلف ہے، سبب میں غلف. اسباب کے اندر غلف میں یہ دونوں بہت اہم چیز ہے. سبب حرام ہو تب بھی غلف ہے، اگر سبب جائز ہو لیکن انسان اتنا منہمک ہو کہ اس کے پاس اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ٹائم نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے گویا کہ یہ سبب میں غلف کا راستہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سبب تو اختیار کر لیا، اعتدال کے ساتھ اختیار کر لیا، لیکن نظر آپ کی اللہ کی ذات پر. یہ نہ ہو کہ میں نے فلاں ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے اور اب مجھے کوئی غم کرنے کی اور کوئی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جانے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. ڈاکٹر کے پاس کیا ہے؟ کسی دوائی کے اندر کیا ہے؟ شفا کے خزانے تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. کوئی انسان اپنی ملازمت، اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنے کاروبار پر اتنا زیادہ اعتماد رکھے کہ وہ کہے کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اللہ نے ایسا کاروبار دیا ہے کہ مجھے اس کاروبار سے کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر کاروبار پر نظر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسی کاروبار سے آپ کو دکھا دیں گے کہ انسان جس پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اسی کے حوالے اس کو کرتا ہے. بھروسہ کسی چیز پر نہ ہو، کسی سبب پر نہ ہو، حتیٰ کہ ہم جو لقمہ روٹی کا توڑ کر اپنے منہ میں لے جا رہے ہیں، ہمیں اس لقمے پر بھی بھروسہ نہ ہو کہ یہ لقمہ ہمارے پیٹ میں جا کر ہمارے جسم کی تقویت کا اور ہماری بھوک کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا. نہیں، یہ لقمہ اتارنا میرا کام ہے، بھوک کا ختم کرنا اللہ کا کام. اس لقمے سے میری بھوک ختم نہیں ہوگی، اس لقمے سے میرے جسم کو توانائی نہیں ملے گی. میرے جسم کی تقویت اور توانائی کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے. اللہ چاہیں تو بغیر لقمے کے مجھے طاقت عطا کر دیں، اور نہ چاہیں تو میں ساری طاقتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی بیکار رہ جاؤں. یہ ہے توکل. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. اس سے آپ کو توکل کی تعریف اور اس کی حقیقت سمجھ میں آئے. اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا، سبب میں اعتدال کا دامن تھامنا، اور اسباب میں غلو اس چیز سے بچنا، نظر اللہ کی ذات پر رکھنا. ان تین چیزوں کے اندر گویا کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے اپنے آپ کو لگا لیتا ہے تو وہ توکل کی حقیقت کو پا لیتا ہے. اب آئیے توکل کی اہمیت کی طرف کہ توکل کتنا اہم حکم ہے. قرآن کریم میں اس کا کثرت سے تذکرہ ہے، اور یہ آپ نے پیچھے کی ساری صفات میں یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ جتنی صفات گزر رہی ہیں، ان صفات کا قرآن کریم کے اندر بڑی کثرت سے تذکرہ کیا گیا. توکل کی صفت بھی ایسے ہی ہے کہ اس صفت کا قرآن کریم کے اندر اتنی کثرت سے تذکرہ ہے، اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 20 جگہ قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں، 20 جگہ جہاں پر امر کے صیغے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا ہے. 20 جگہ، ایک جگہ نہیں، 20 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں صیغہ امر کے ساتھ توکل کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ ایک دفعہ بھی کسی حکم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جانا اس حکم کے وجوب اور لزوم کے لیے کافی ہے، لیکن کسی چیز کو بار بار لازم کرنے کے لیے، اس کی تاکید کو اور اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کا مطلب یہ کہ یہ بہت اہم حکم ہے، اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو توکل کی صفت نصیب فرما دے. تو قرآن کریم میں اس کا کثرت سے تذکرہ ہے. دوسری چیز، ایمان اور اسلام کا اولین تقاضا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو.
ایک جگہ فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ آپ اندازہ کیجئے یہ انداز کیا بتا رہا ہے۔ اگر ایک جگہ فرمایا اگر تم مومن ہو تو توکل کرو، ایک جگہ فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو توکل کرو۔ سورہ مائدہ اور سورہ یونس میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین سورہ مائدہ، اور فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین سورہ یونس۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو تم گویا کہ توکل۔ تو ایمان اور اسلام کا اولین تقاضا ہے، اولین تقاضا۔ کیوں؟ ایمان کا تقاضا اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مسلمان اور مومن ہے اس کو توکل کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز ایمان کی جڑ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے کہ ان کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ التوکل علی اللہ جماع الایمان۔ اللہ کی ذات عالی پر توکل و بھروسہ کرنا یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جیسے شراب کو گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے نا، الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ ایمان کی جڑ توکل کو قرار دیا گیا کہ جب دل میں ایمان موجود ہوگا تو اس کی جڑ توکل کی صورت میں ہونی چاہیے۔ جیسے جڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جڑ اکھڑ جائے تو درخت بھی باقی نہیں رہتا، اسی طرح توکل بھی اگر خدا نخواستہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر انسان کے ایمان کے اندر بھی تزلزل اور ڈگمگاہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ چوتھی چیز عبادات کا قوام توکل کو کہا گیا ہے۔ قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما یقوم به الامر۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی چیز قائم، جس کو ہم کہتے ہیں پایا۔ کرسی ہوتی ہے، تخت ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے پائے ہوتے ہیں نا، کہ اس پر وہ چیز کھڑی بھی ہوتی ہے۔ خود ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پائے کیا ہوں گے؟ ہمارے پاؤں ہمارے وجود کے کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ پاؤں نہ ہو تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کرسی کیسے کھڑی ہوئی؟ اس کے پائے ہیں۔ اگر یہ پائے نہ ہوں تو کرسی کیسے کھڑی ہو؟ اسی طرح عبادات کا قوام توکل کو قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ توکل ہوگا تو عبادات قائم ہوگی، توکل کے بغیر عبادات کبھی وجود نہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل قوام العبادہ۔ توکل عبادت کا قوام ہے، یعنی اس کے پائے کی طرح کہ جس پر گویا کہ توکل پر عبادت کھڑی ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ توکل کتنی اہم چیز ہے اور کتنا اس کا اسلام کے اندر اور دین کے اندر مقام ہے، کتنا اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت نصیب فرما دے۔ توکل کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے جو ادنا درجہ ہے، وہ ہے ترک شکایت، کہ کم سے کم توکل کا ادنا ترین درجہ یہ کہ انسان کے دل میں اور اس کی زبان میں اللہ کے کسی فیصلے پر شکوہ نہ، شکوہ نہ۔ اللہ نے جو کیا ہماری زبان پر، ہمارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی شکایت نہ پیدا ہو۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے، ہماری حالت یہ ہو کہ ہم شکوے سے بچ جائیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے زاہدین کا توکل، یہ ادنا درجے کا توکل۔ اس سے اعلیٰ درجہ جس کو متوسط درجہ کہتے ہیں وہ ہے رضا، کہ انسان صرف یہ نہیں کہ شکایت نہ کرے بلکہ اس پر راضی بھی ہو جائے کہ اللہ تو نے جو کیا میں اس پر راضی ہوں۔ ایک ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے برداشت کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کے فعل پر راضی بھی ہو جانا۔ دیکھیں نا، دونوں میں فرق ہے نا، کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایسے فیصلے پر کہ اس فیصلے کی وجہ سے انسان کو طبعاً ناگواری ہوئی تھی، نفس پر مشقت ہوئی تھی اور انسان کو اس کی وجہ سے بوجھ محسوس ہوا تھا، لیکن ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں میں شکایت نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے اللہ کا کام ہے، یہ ہے شکایت نہ کرنا۔ اور ایک یہ کہ نہیں اللہ میں تیرے اس فعل پہ راضی ہوں، تو نے جو کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اور تیسری چیز اس سے بھی اعلیٰ درجے کا توکل، یہ دوسرا درجے کا توکل جو ہے نا، یہ ہے صادقین کا توکل۔ یہ علماء نے لکھا ہے
زاہدین سے آگے درجے کا توکل ہے، جس کو کہتے ہیں صادقین کا توکل، کہ وہ صرف یہ نہیں کہ شکایت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے فعل پر، اللہ رب العزت کے کاموں پر راضی بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، وہ انبیاء کا توکل ہے، مرسلین کا توکل ہے، اور اعلیٰ درجے کا توکل ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر محبت بھی کرتا ہو کہ اللہ میں تیرے اس فیصلے کو پسند بھی کرتا ہوں کہ تیرا یہ فیصلہ ہے اور میرے اوپر تیرا یہ فیصلہ مجھے پسند ہے، کیونکہ میں غلام ہوں، تو میرا رب ہے، تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس پر یہ نہیں کہ راضی ہوں بلکہ میں اس پر تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں، کہ بندہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنے لگے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ طبعی غم انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور وہ ہنس رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں خوش ہوں، میں اللہ سے محبت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الرضوان، تو نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت احادیث میں آپ نے پڑھی ہوگی، کیا عجیب کیفیت تھی، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں، اور آپ کی زبان پر یہ تھا، اے ابراہیم ہم تمہارے فراق میں، ہم تمہاری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو، ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو۔ تو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، دل پر غم کا طاری ہونا، یہ کوئی اس توکل کے اور صبر کے خلاف نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے طبعی غم کے باوجود اللہ کے فیصلے سے محبت کرتا ہے، طبعی غم کے باوجود اللہ کے فیصلے سے محبت کرتا ہے، یہ ہے توکل، اعلیٰ درجے کا توکل۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا نا، اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اس شعر پہ غور کریں، کتنا گہرا شعر، کتنا گہرا شعر، اور یہی بات اس میں کہی گئی، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے۔ کیوں عزیز ہے؟ اس لیے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے، کہ یعنی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا غم بھی پسند کرتا ہوں، تیرے غم سے بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ غم تو نے دیا ہے، جب تجھ سے مجھے محبت ہے تو تیرے غم سے بھی مجھے محبت ہے۔ اللہ، تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور عشق کی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے وہ ایسے ہی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غم اے رب کریم تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور تیری دی ہوئی چیز مجھے طبعاً ناگواری کیوں نہ ہو میں پھر بھی پسند کروں۔ دیکھیں نا، کوئی محبوب کی طرف سے ملنے والی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے نا، کوئی ناگوار تو نہیں ہوتی۔ کوئی محبوب کسی کو کوئی چیز دے ہو کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں، تو وہ محبت کس بات کی؟ وہ تو کڑوا بھی کھلائے تو انسان کو میٹھا سمجھ کے پینا ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہمارا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر غم کا کوئی گھونٹ دے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس غم کے گھونٹ کو مانگیں اللہ سے، نہیں، ہم تو اللہ سے عافیت ہی مانگیں گے، لیکن اگر کوئی غم کا گھونٹ آئے، غم کا گھونٹ آئے تو انسان یہ سوچ کر اس کڑوے گھونٹ کو بھی نگل لے کہ یہ میرے پروردگار، میرے رب کا دیا ہوا گھونٹ ہے، میں اس کو کیوں نہ نگلوں۔ یہ بہت گہری بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ بہرحال توکل کے ان تینوں درجات کے اعتبار سے ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کم سے کم ادنا ترین درجے کا توکل یہ تو ہونا ہی چاہیے نا کہ ہمارے لب پر شکوہ نہ ہو، ہم اللہ کے کسی فیصلے پہ ناراض نہ ہو، ہم اللہ کے کسی فیصلے کے اعتبار سے کوئی شکوہ شکایت نہ کریں، نوحہ نہ کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیسی عجیب سی شکلیں نظر آتی ہیں، کسی کے مرنے پر ہی اگر دیکھ لیا جائے، کیسی عجیب عجیب رسمیں، سوگ کی رسمیں، عجیب عجیب قسم کی رسمیں، یہ توکل کے تمام درجات کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو توکل کے سارے درجات نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمائے۔ توکل کی اب فضیلت سنیے۔ پہلی فضیلت تو وہی اعلیٰ درجے کی فضیلت، اور ساری فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت اللہ کی محبوبیت، اللہ کی محبوبیت۔ اللہ اکبر، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔
دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں سارے کاموں کے لیے، دنیا کے کام ہوں، دین کے کام ہوں، آخرت کے کام ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، معاش کے ہوں، اولاد کے ہوں، گھر کے ہوں، گھر سے باہر کے ہوں، سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، سورۃ طلاق پڑھی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑا کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے ذرا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے سارے کاموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل و بھروسہ کرو، اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ 3 جگہ فرمایا ہے، توکل علی اللہ، توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، 3 مرتبہ فرمایا۔ سورہ احزاب میں فرمایا، سورہ نساء میں فرمایا، سورہ احزاب میں 1 نہیں 2 جگہ فرمایا، توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرو، اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ہم کسی کو کیا وکیل بنا سکتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا وکیل اللہ ہے، اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، اللہ ان کے زندگی میں ان کے فیوز میں برکتیں عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دادیر قائم فرمائے۔ ان کے بیانات کو سنتے رہنا چاہیے، بڑے قیمتی بیانات ہوتے ہیں، بڑے قیمتی بیانات۔ ہفتہ وار ان کے بیانات کا سلسلہ آپ کے علم میں ہوگا، اتوار کو عصر تا مغرب ان کے بیانات کا سلسلہ سال بھر ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے، آن لائن بھی آتے رہتے ہیں بیانات، اور خود وہاں پر دارالعلوم میں بھی لوگ آ کے الحمدللہ دور دراز سے بیانات سنتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اپنے بیانات میں ان سے میں نے کئی دفعہ یہ بات سنی، فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں انسان کو، صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کہ صبح سویرے ایک انسان کی آنکھ کھلی، ایک انسان اٹھا اپنی زندگی کا، اپنے دن کا آغاز کر رہے کہ یا اللہ آج کے دن یہ جتنے بھی میں کام کروں گا میں سارے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو میرے کاموں کے لیے کافی ہو، اور مجھے آج کے دن اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، گناہوں سے بچا لے۔ صبح صبح حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو جملے یہ اللہ سے کہہ دیے، اس کے بعد دن بھر کے کاموں کو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ رات کو سونے سے پہلے جملہ کہہ دیا کرو کہ یا اللہ دن بھر میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی یا اللہ معاف کر دیجیے۔ تو صبح سویرے اللہ پر توکل، رات کو سونے سے پہلے اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی، روز کا کھاتا روز صاف، روز کا کھاتا روز صاف ہو، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کو اپنے وکیل بنا لیجیے، آپ کے سارے غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، سارے غم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہنے کا حکم دیتے ہیں، فقل، اے نبی آپ یہ کلمات کہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر مجھے توکل و بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبح اور شام کسی نے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ تیسری فضیلت ہے سب سے زیادہ طاقتور ہونا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ طاقت کا تعلق انسان کے ظاہری اسباب سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس مادی اسباب زیادہ ہوں گے تو وہ بڑا طاقت، نہیں، طاقت کا تعلق انسان کے قلب اور باطن، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے توکل کی صفت پر ہے۔ جتنا مضبوط توکل ہوگا اتنا زیادہ وہ طاقت ہوگا۔ من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، اور اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ جو آدمی من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بننا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ ومن احب ان یکون اغنى الناس، جو آدمی لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بننا چاہے اس کو چاہیے کہ
اپنے ہاتھ سے زیادہ اللہ کے پاس موجود چیز پر بھروسہ کریں۔ اپنے پاس موجود چیز پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کے پاس موجود چیز پر بھروسہ ہو۔ فرمایا کہ ایسا کرنے والا لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بن جائے۔ چوتھی فضیلت یہ کہ حقیقی ایمان کی پہچان توکل۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات پہلے رکوع کے اندر اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقیقی مومن بندوں کی پہچان کرائی۔ حقیقی مومن، اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ دیکھیں مومن تو ایک انسان زبان سے ایک انسان کلمہ پڑھ لے مومن بن گیا، لیکن ایمان کی حقیقت کسے نصیب ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حقیقی میرے مومن بندے کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جبکہ اللہ نے اس سے پہلے ان کی صفات کو ذکر کیا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، آیات قرآنیہ ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں، ان کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں حقیقت میں مومن کہلانے کے قابل، جن کی صفات میں ایک صفت توکل ہے۔ پانچویں فضیلت ہے درجات عالیہ، مغفرت اور بخشش اور باعزت رزق۔ اسی سورہ انفال کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المؤمنون حقا کہنے کے بعد ان کا انعام بھی ہے کیا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر، یہ حقیقی مومن بندوں کے لیے کیا تیار کیا اللہ نے؟ فرمایا ان کے لیے درجات عالیہ ہیں، مغفرت اور بخشش کے خزانے ہیں اور عزت والا رزق ان کے لیے۔ تو توکل کی صفت پر انسان کو یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جاتے ہیں۔ چھٹی فضیلت ہے کاموں کا پورا ہو جانا، کاموں کا پورا ہونا۔ جو بندہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے نا، اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور بڑی پیاری روایت ہے، توکل کے بارے میں بڑی شاندار روایت۔ اس روایت کو اچھی طرح سمجھیے اور یاد رکھیے۔ اتنے پیارے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم ترکتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں بھی ایسا رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح صبح آشیانوں سے نکلتے ہیں تو خالی پوٹے لے کے نکلتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور صبح صبح آشیانوں سے نکل کر اللہ رب العزت کے ترانے پڑھتے ہوئے، تکبیر و تسبیح کے نغمے پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں آشیانوں سے، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ لیکن شام کو جب اپنے آشیانوں پہ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو سب کے پوٹے بھرے ہوئے۔ واہ، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کہاں جا کے کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت اور ملازمت کرتے ہیں اور دکان چلاتے ہیں؟ یہ گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے۔ اللہ ان کو بغیر سبب کے کیسے رزق دیتے ہیں؟ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے والوں کے کاموں کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ عہد نبوی کا واقعہ ہے، میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر اصل میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص اپنے گھر میں آئے خالی ہاتھ، گھر والے بھوک کی حالت میں تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ لائے ہوں گے، انہوں نے اپنے شوہر کا ہاتھ خالی دیکھا، یعنی گھر کی خاتون نے جب اپنے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ خالی ہاتھ آئے ہیں اور بھوک سے بیتاب تھے، تو شوہر اپنی بیوی کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں جاتا ہوں، یہ کہہ کے نکل گئے کہ میں ذرا آتا ہوں ابھی، یہ کہہ کے نکل گئے اور جا کر انہوں نے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز مناجات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے۔ اور یہاں بیوی نے گھر میں کیا کیا؟ بیوی نے یہ کیا کہ اپنی
گھر کی جو چکی تھی اس چکی کو تیار کیا، جیسے آٹا پیسنے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے نا، اس کے پارٹ رکھے جاتے ہیں، برابر کیا جاتا ہے، تو چکی کو برابر کر کے اس کو تیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور کہا اللہم ارزقنا، کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا مانگ ہی رہی تھیں کہ مانگتے ہی ان کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ چکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹا بھر دیا بغیر کسی سبب کے، نہ کوئی گندم ہے، نہ کوئی پیسنے کی چیز ہے، نہ کوئی انہوں نے کوئی چلایا، اس کے اندر چکی کے اندر آٹا بھرا ہوا۔ بڑی حیران کہ یہ کیا عجیب ماجرا ہے، تو وہ اپنے تندور کی طرف جہاں روٹی پکاتے ہیں اس تندور کی طرف گئی کہ چلو میں جا کر اس کو دہکاؤں اور اس کو سلگاؤں تاکہ میں اس آٹے سے روٹی پکاؤں، اللہ نے آٹا دے دیا ہے، اللہ نے رزق دے دیا ہے۔ جب وہاں گئیں تو اس کے اندر روٹیاں لگی ہوئی، یہ حدیث میں ذکر کیا گیا اور عہد نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں روٹیاں لگی ہوئی۔ یہ حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا، اتنے میں شوہر گھر میں واپس آئے تو انہوں نے یہ آٹا دیکھا اور یہ روٹیاں دیکھی، حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اس جانے کے بعد کیا تمہارے پاس کوئی غلہ اور اناج کہیں سے آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ روٹیاں تیار ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے ہمیں یہ رزق دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں خزانہ غیب سے یہ رزق دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اس چکی کو نہ روکتے، اگر یہ اس چکی کا پارٹ نہ ہٹاتے، کیونکہ انہوں نے وہ پارٹ ہٹا دیا تھا، آپ نے فرمایا اگر یہ چکی کا پارٹ نہ ہٹاتے تو یہ قیامت تک اللہ رب العزت کے حکم سے اسی طرح آٹا نکالتی چلی جاتی۔ یہ اتنی برکت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے ان کو عطا کیے۔ کس بات پر عطا کیے تھے؟ اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ۔ ظاہری طور پر کوئی سبب بھی نہیں ہے، وہ محنت اور مشقت برداشت کرنے کے لیے گئے، کام نہیں ملا، کسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آئے، لیکن شوہر بھی اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر بیوی بھی اللہ سے مانگ رہی ہے۔ اللہ ہی کی ذات پر توکل و بھروسہ، اللہ ہی کے اوپر نظر، اسباب ظاہرہ کے بغیر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ اللہ کاموں کو بنا دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کریں، آپ کے کام بنتے چلے جائیں۔ ساتویں فضیلت یہ کہ شیطان کے تسلط سے حفاظت، اللہ تبارک و تعالی شیطان کے تسلط سے حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حجر کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین انہ لیس لہ سلطان علی الذین، سورہ حجر کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا، شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ شیطان کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کے تسلط سے حفاظت کا ذریعہ بھی توکل ہے۔ جنت کے عظیم بالا خانے، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے بالا خانے، عظیم بالا خانے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہم ان کو جنت کے عظیم بالا خانے عطا کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے فرمایا کہ نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ بہترین اجر ہے، بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا جو اپنے رب پر، جو صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرنے کی برکت سے جنت کے وعدے کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جنت میں بے حساب داخلہ، مسلم شریف کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، دم وغیرہ، اس سے رقیہ باطل غیر شرعی رقیہ مراد ہے، رقیہ شرعی تو جائز ہے۔ قرآن و حدیث کی جو مصنون دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر جسم پر ہاتھ پھیرنا، دم کرنا، جیسے کہ معوذتین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے، وہ مراد نہیں۔ زمانے جاہلیت کے جو جھاڑ پھونک کے طریقے چلے آ رہے تھے، منتر کے طریقے آ رہے تھے، لوگ مختلف قسم کے شرکی الفاظ کے ذریعے سے رقیہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کی جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور جو بدشگونی سے کام نہیں لیں گے، اور جو داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کریں گے۔ داغنے کا مطلب کہ جسم میں اگر کوئی زخم ہو گیا، اس کے علاج کے لیے عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ اگر اس زخم کو جبکہ وہ صحیح نہ ہو رہا ہو تو لوہا گرم کر کے جسم پر لگاتے تھے اور اس زخم کو داغتے تھے۔ اس داغنے کے ذریعے سے وہ اپنے زخم کا علاج کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سے صرف تکلیف ہی نہیں بلکہ غیر معمولی تکلیف ہوتی ہے نا، کہ ایک تو زخم کی تکلیف، اس پر انگارہ لگانا کتنی بڑی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو داغنے کے ذریعے سے علاج ہے وہ علاج یہ نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ وعلی ربہم یتوکلون، کہ جنت میں وہ بے حساب داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے رب پر توکل و بھروسہ کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں بے حساب داخلہ توکل کی صفت پر نصیب ہے۔ اور 10ویں فضیلت صبر و توکل پر انسان کو شہید کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے مرض میں بیان فرمائی ہے کہ طاعون کے مرض میں کہ اگر کسی علاقے میں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور وہاں کے لوگ صبر سے کام لیں، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں اور توکل کریں، بھروسہ کریں، ان کو شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ طاعون کا نشانہ نہ بھی بنے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے پھر بھی اللہ شہید کا اجر عطا کرتا ہے۔ موجودہ اس وقت بھی جو صورتحال وبائی مرض کی چل رہی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کرنے کے کام یہی ہے کہ صبر، احتساب اور توکل۔ صبر، احتساب اور توکل۔ حدیث کے مطابق جس نے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، گلے شکوے نہیں کیے، دوسرا اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، اور تیسرا توکل کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب بھی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا کہ جس نے صبر کیا، احتساب کیا، توکل کیا، اس وبا زدہ علاقے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، بھلے اس کو اس بیماری کا سامنا نہ بھی ہو، تب بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ توکل کی صفت کو اپنانے کے طریقے، یہ آخری موضوع ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس صفت کو نافذ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پہلی چیز ہے توکل کی صفت کو اپنانے کا پہلا طریقہ، اچھا یہ سارے طریقے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارے طریقے توکل کی صفت کے عملی تقاضے ہیں، یعنی جس کے اندر توکل ہوگا نا وہ ان صفات کو لازمی اپنائے گا۔ اگر یہ صفات نہ ہو تو گویا کہ اس کے اندر توکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کہے میں اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں لیکن دوسروں سے مانگتا پھر رہا ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہی نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تو توکل کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان صفات سے پتہ چلے گا جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ توکل کی صفت کے عملی تقاضے ہیں اور انہی کو توکل کے اپنانے کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے غیر سے نہ مانگیں، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ مانگنا تو دور کی بات، اللہ ہمیں قرض مانگنے سے بھی بچائے، قرض مانگنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نوبت نہ ہے۔ اللہ صرف ہمیں اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے۔ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ ان کا معاملہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 دن پہلے سے ایک بات بتائی اور کہا کہ دیکھو 6 دن تک انتظار کرو، میں تمہیں کچھ بتانے والا ہوں، شوق دلانے کے لیے نا، کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ 3 دن انتظار کریں، آپ کو 3 دن کے بعد میں کوئی خاص بات بتاؤں گا، تو آپ 3 دن تک اس چیز کے انتظار کریں گے نا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 دن تک انتظار کرو، میں تمہیں کچھ بتانے والا ہوں۔ 6 دن گزر گئے، 7واں دن آیا، نبی علیہ السلام نے 7ویں دن ان کو یہ قیمتی باتیں بتائیں۔ کیا باتیں؟ اوصی کا بتقوی اللہ فی سر امریکا وعلانیت، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اپنے سر اور علانیہ تمام کام۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اچھائی کیا کرو، تاکہ یہ نیکی جو ہے برائی کو ختم کر دے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، لا تسألن احدا شیئا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا بھی تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو اس کو بھی کسی سے نہ مانگو، بلکہ خود اتر کر، سواری سے خود اتر کر اس کوڑے کو اٹھاؤ، کسی کے سامنے اتنا سا بھی سوال نہ کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی دیکھو کبھی کسی کی امانت کو قبضے میں نہ لے، یعنی جان بوجھ کر لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس مت رکھنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے خیانت ہو جائے۔ اور پانچویں بات آپ نے فرمائی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ فیصلہ کرنے میں کہیں تم سے بھول چوک نہ ہو جائے، تم کہیں غلط نہ کر دو، تم کہیں ظالم کا ساتھ نہ دے دو۔ تو صرف اللہ سے مانگنا، بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف ذکر کیا ہے۔ توکل کے وصف کو اپنانے کا یہ بہت اہم طریقہ ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ ہمیں اس سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کبھی زندگی میں کوئی حاجت ہو، ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ، اللہ ہی دینے والا ہے، جس سے ہم مانگیں گے اس کو بھی کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا نا۔ جب اس کو اللہ نے دیا تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ لیں؟ اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ ہے صرف اللہ کی ذات عالی سے ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں، کسی سے نہ ڈریں۔ جو آدمی توکل کرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاد کی آیات کے اندر کثرت سے یہ بات ذکر کی ہے، مجاہدین کو تسلی دیتے ہوئے کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، یہ دشمن، یہ کافر تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ قرآن کریم میں آیات جہاد کے اندر یہ بات کثرت سے عملی زندگی میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز سے نہ ڈریں لوگ کیا کہیں، ہم اس چیز سے نہ ڈریں کہ لوگ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، ہم اس چیز سے نہ ڈریں کہ ہم خسارہ ہو جائے گا۔ تجارت کرنے والوں کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو خسارہ ہوگا، نماز کے لیے اگر ہم جائیں گے تو پیچھے گاہک آئیں گے، دینداری کی زندگی اپنائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ پوچھیں گے نہیں، لوگ رشتے کاٹ لیں گے، کوئی رشتہ نہیں دے گا، داڑھی رکھ لیں گے تو نوکری کیسے ملے گی، سود پر اگر قرضے نہیں لیں گے تو گھر کیسے بنائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کے ڈر ہیں، یہ ساری چیزوں کے خوف ہیں جو ہمارے توکل کی صفت کے سراسر خلاف۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتا ہے اس کو ایسی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ سارا جہاں ناراض ہو میں کسی کی کیا پرواہ، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے ساری مخلوق کو راضی کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، اللہ ساری مخلوق کو تمہارے قدموں پہ لا کے نچھاور کر دے۔ صرف اللہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر لوگوں کے ڈر اور رکاوٹوں کے ڈر سے انسان اگر کاموں کو چھوڑنا شروع کر دے تو پھر تو انسان ایمان کو بھی چھوڑ دے، ایمان کو بھی چھوڑ دے۔ دجال آئے گا تو کیا انسان دجال کے ڈر سے ایمان کو چھوڑ دے گا؟ آج دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر ایمان کے لوگوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ نہ رکھیں اور ایمان کو چھوڑ دیں؟
لوگوں کی وجہ سے اگر ہم دین کو چھوڑنا شروع کر دیں گے تو لوگ تو ایمان پر بھی قائم نہیں رہنے دیتے. اس لیے صرف اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ، اللہ کے غیر سے ڈرنا نہیں ہے. فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، اللہ فرما رہا ہے لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. تیسرا طریقہ ہے اللہ سے خوشگمان رہنا. اللہ سے خوشگمان رہنا. حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے یہ نصیحت سنی. 3 دن پہلے، اندازہ لگائیے کتنی اہم بات ہوگی. 3 دن پہلے میں نے آپ کی وفات سے یہ بات سنی تھی. کیا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، مسلم شریف کی روایت ہے. فرمایا لا يموتن احدكم، تم میں سے ہرگز کوئی انتقال نہ کرے، تم میں سے ہرگز کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. توکل کرنے والا اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں. وہ ان چیزوں سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے خوشگمانی رکھنا، جس کو کہتے ہیں رجا، یعنی امید رکھنا. اللہ سے خوشگمان رہنا. انا عند ظن عبدی بھی، بخاری شریف کی روایت ہے. میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، جیسا گمان رکھے گا میں ویسے ہی معاملہ. اللہ سے اچھا گمان. چوتھی چیز، اللہ سے پر امید رہیے، مایوس مت ہوئیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، توکل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو. اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے پر امید ہے. سارے اسباب ختم ہو گئے، نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، باہر کی زندگی میں مسائل کھڑے ہو گئے، سارے اسباب ہلاکت کے جمع ہو جائیں، آپ پھر بھی یہ کہیں توکلت علی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاکت کے تمام اسباب کے باوجود اتنی بڑی آگ سلگائی، اتنی بڑی کہ کائنات میں ایسی آگ کبھی نہیں سلگائی گئی، کہ جس آگ میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا، فرشتے بھی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کی فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم جا کر اس آگ کو بجھا دیں. آپ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ان کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آخری کلمہ جو ان کی زبان پر نکلا تھا وہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ساری ہلاکت کے اسباب جمع ہو جائیں، اللہ سے پر امید نہیں، مایوس مت ہوئی. اللہ رب العزت سے جو امید رکھتا ہے اور پر امید رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، اللہ اس کے کاموں کو بناتے ہیں. یہ توکل کی شان. پانچویں چیز یہ کہ لوگوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیں، لوگوں سے امیدوں کو منقطع کر لیں. یہ بہت اہم چیز ہے. توکل کی شان یہ ہے کہ جو بندہ متوکل ہوتا ہے وہ کبھی لوگوں سے امید ہی نہیں رکھتا کہ فلاں آدمی میرا یہ کام کر دے گا، فلاں آ رہا ہے وہ مجھے یہ دے گا، فلاں آدمی آ رہا ہے وہ مجھے یہ چیزیں لے کر آئے گا، وہ تحفہ لے کر آئے گا، وہ مجھے یہ کام کر دے گا، وہ میرا فلاں کام وہ کر دے گا، اور اس سے مجھے مال ملے گا، اور اس سے مجھے یہ چیز ملے گی، اور اس سے مجھے یہ چیز ملے گی. نہیں نہیں، کوئی کسی کے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سارے کام کرنے والے. اللہ چاہیں ساری مخلوق کے بغیر سارے کام آپ کے ہو جائیں، اور اللہ نہ چاہیں تو ساری مخلوق آپ کے کاموں کے لیے اگر آ جائے تب بھی اللہ نہ چاہیں تو کوئی کام نہیں. حدیث میں ہے کہ جان لو اچھے طریقے سے کہ ساری امت مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں وہ نفع نہیں دے سکتی مگر اسی قدر جتنا اللہ نے تمہارے نفع نصیب میں لکھ دیا ہے. اور ساری امت مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ تمہارے نصیب میں لکھ دیا. لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں، اللہ سے امید، صرف اللہ سے. اگر کسی سے ہمیں فائدہ ہو بھی رہا ہو تو اس فائدے کا اصل سبب کون ہے؟ اللہ نے اس کو فائدے کا سبب بنایا نا. اللہ نہ چاہتے تو اس سے ہمیں فائدہ کیسے ملتا؟ تقدیر پر ایمان کو مستحضر رکھنا. پانچویں چیز ہے تقدیر پر ایمان کو مستحضر رکھنا. چھٹی چیز، تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ کہ جب توکل ہوتا ہے
تو توکل کے ساتھ انسان کو تقدیر پر ایمان کا استحضار رکھنا ہوگا، ورنہ توکل ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ بندہ جب توکل کرتا ہے تو توکل کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہے۔ نقصان ہو گیا، توکل کا تقاضا یہ کہ انسان یہ کہے کہ اللہ نے کیا، اللہ رب العزت نے تقدیر میری ایسی ہی بنائی ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ تقدیر پر ایمان کو مستحضر رکھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نسبت کر دیتے ہیں واقعات کو دوسری چیزوں کی طرف، اگر یہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، فلاں آدمی سفر پہ اگر سفر پہ نہ جاتا تو شاید وہ بچ جاتا، سفر پہ گیا نا اس لیے ہلاک ہو گیا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ اگر مگر کی بات پچھلی نشست میں نے عرض کی تھی، حدیث میں منع کیا گیا ہے، فرمایا یہ لو یعنی یہ جو اگر ہے، یہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان اس کے ذریعے سے آ کر انسان کی تقدیر پر ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز، اسباب میں غلو سے اجتناب کیجیے۔ اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ اسباب میں غلو کے دو مطلب ہیں نا، حرام سبب سے بچیے اور جائز سبب کو بھی اعتدال کے ساتھ اپنائیے۔ آٹھویں چیز ہے تسلیم و رضا کی زندگی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیے، اللہ نے جو کیا اس پر راضی ہو جائے۔ یہ تسلیم و رضا، دوسرے الفاظ میں اس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے، اور تصوف اور سلوک کے راستے میں یہ بہت بڑا عالی مقام ہے، اللہ میں نصیب کرتے تسلیم و رضا۔ نویں چیز ہے صبر و شکر اور قناعت کی زندگی۔ توکل کرنے والے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک صبر ہوتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مالک نے کیا۔ دوسرا شکر ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور تیسری چیز جتنا ملتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اسی کو صبر و شکر اور قناعت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین و تبع تابعین کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگی میں ہمیں یہ عنصر بہت نمایاں نظر آتا ہے، صبر و شکر و قناعت کی زندگی اللہ میں نصیب کرتے ہیں۔ اور اسی کی ضد ہے کیا؟ حرص، طمع، لالچ، بے صبری، بے قراری، آہوزاری، شکر کی ناشکری، ناقدری، نعمتوں کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں توکل کے سراسر خلاف ہیں۔ 10ویں چیز ہے اپنی نیت اور ارادے میں خلوص اختیار کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، کیونکہ جب توکل ہوگا اللہ کی ذات پر نظر ہوگی، انسان ہر کام کو اللہ کے لیے کرے گا۔ جب اللہ سے نظر ہٹ گئی تو توکل بھی ختم ہو گیا نا۔ توکل نام ہی اللہ کو دیکھنے کا ہے، اللہ پر نظر رکھنے کا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب نظر کو ہٹا لیا، ریاکاری، نام و نمود، شہرت پسندی، دکھلاوا، نفسانی اغراض، دنیاوی مفادات، اپنے دنیا کے فائدوں کو اگر سامنے رکھ کر ہم دین و دنیا کے کاموں کو کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا توکل ختم ہے۔ تو اب ہم دنیا کی چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں، اب ہم دنیا کی چیزوں کو مد نظر لگا کے بیٹھے ہیں۔ نہیں، دنیا کی چیزوں کو نہیں، ہمارا توکل اللہ پر ہے، لہذا ہمارے سارے کام اللہ کے ہیں۔ دنیا کے کام، دین کے کام تو ہیں ہی اللہ کے، دنیا کے کام بھی ہم نے کرنے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو توکل نصیب فرما دے۔ آخر میں توکل کی 2 دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ دونوں دعائیں سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں۔ ان دونوں دعاؤں کو یاد کیجیے، بہت پیاری دعا ہے یہ، بہت پیاری دعائیں، بہت پیاری دعا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیت واستہداک فہدیت واستنصرک فنصرت۔ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے تجھ پر توکل کیا تو تو ان کے لیے کافی ہو گیا، جنہوں نے تجھ سے ہدایت مانگی تو نے ان کو ہدایت بخش دی، اور جنہوں نے تجھ سے مدد مانگی تو نے ان کی مدد کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں متوکلین بندوں میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب اور پسندیدہ اور پیارے اعمال کی توفیق مانگتا ہوں، جو تجھے پسند ہے ایسے اعمال کی مجھے توفیق دے، اور اے اللہ میں تیری ذات عالی پر سچا توکل مانگتا ہوں کہ مجھے تیری ذات عالی پر سچا توکل نصیب ہو جائے، اور تیسری چیز ہے اللہ مجھے اپنی ذات عالی پر اچھا گمان قائم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں دعائیں یاد کیجئے،
اور ان کو اپنے دعاؤں میں شامل کر۔ انشاءاللہ اللہ پاک توکل کی صفت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے متوکلین بندوں میں شامل فرما دے۔ توکل کی صفت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ سب دعا فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا کیا، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور خوشنودی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ہم تجھ سے یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے، تیرے قہر و غضب سے، تیرے عذاب سے، یا اللہ تیری پکڑ سے، تیری گرفت سے، اور جہنم سے، جہنم کے عذابوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ اے رب کریم یہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اور جہنم سے ہم سب کی گردنوں کو آزاد فرما دے۔ اے رب کریم ہم تیرے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی طلب رکھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اپنے پیارے اور محبوب بندوں کی یہ جو صفات ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان محبوب بندوں کی صفات سے متصف فرما۔ یا اللہ وہ صفات، یا اللہ وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ طرز زندگی جو تجھے پسند ہیں، جس سے تو محبت کرتا ہے، جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اوصاف کے حاملین کو تو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں تو ان اوصاف سے متصف کر دے۔ اللہ تو ہمیں یہ صفات نصیب فرما دے، اور آج ہم نے ان صفات میں جو توکل کی صفت پڑھی ہے، اے اللہ ہمیں یہ توکل کی صفت نصیب فرما دے، اپنے متوکلین بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے رب کریم ہم تو دنیا کے اسباب میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے وسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ دنیا کے اسباب میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری نگاہ تیری ذات سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہم دنیا کے سبب میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں یا اللہ تیری ذات بھول چکی ہے، ہماری نگاہوں میں سبب ٹھہر چکا ہے، سبب ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اسباب سے نکال کر اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توکل و بھروسہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہ ان اسباب سے ہٹا کر اپنی ذات پر لگا دے، اور ہمارے اسباب میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے کاموں کو اپنے خزانے غیب سے پورا کر دے۔ اے رب کریم ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، سانحات سے، ناخوشگوار واقعات سے، آسمانی زمینی تمام بلاؤں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے نت نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے، نت نئی پیدا ہونے والی بیماریوں سے، یا اللہ نئی نئی گناہوں کی شکلوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے رب کریم ہماری مجلسوں کو قبول فرما، سننے والے قارئین یا اللہ سامعین و سامعات یا اللہ جو بھی یا اللہ اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، شوق سے اس میں شریک ہوتے ہیں، اے اللہ تو سب کو یہ مبارک صفات، یہ محمود صفات، یہ پیاری صفات، اے اللہ یہ محبت والی صفات نصیب فرما دے۔ سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، سب کو اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما، سب کے قلوب کو ہدایت سے منور فرما، سب کو اپنی محبت کی یا اللہ سب کو اپنی محبت کی حلاوت نصیب فرما، اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرما۔ اے رب کریم ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم